میں نے سنا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا نکاح باطل ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا حکم؟ ہم نے سنا ہے وطر 3 رکعت ایک قاعدے سے ہوتا ہے۔ لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے ناجائز تعلقات رکھے تو اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی، کیا اب ان کا شادی جائز ہے اور بچے حلالی ہیں؟ داڑھی کو کالا یا سرخ رنگ دینا جائز ہے؟ بے نمازی کے لیے کیا حکم ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص عرصے سے بے روزگار اور پریشان ہو تو اس کی وجہ کہ اس شخص کی کوئی غلطی یا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یا امام سورۃ فاتحہ ختم کرے تو مقتدی پھر بعد میں پڑھنا شروع کرے؟ کیا اہل حدیث لڑکی سے شادی کرنی چاہیے بہتر ہے یا بریلوی لڑکی سے شادی کر کے اس کو سلفی بنانا بہتر ہے؟ ایک دوست کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گیا، وہاں ایک دوسرے نے آواز لگا دی 1 بار سورۃ فاتحہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں اور ثواب مردے کو بخش دیں، کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ زندگی کے کسی دور میں نمازیں قضا ہوگی، اب ان کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ میں نے سنا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا نکاح باطل ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر بے نمازی کی بیوی نماز پڑھتی ہے تب باطل ہوگا نا۔ مرد نماز پڑھتا ہے اور بیوی نہیں پڑھتی، یا بیوی پڑھتی ہے اور مرد نہیں پڑھتا، تو ایک مسلمان اور ایک وادی کفر میں، اور اگر دونوں نہیں پڑھتے تو یہ نہیں، پھر تو کوئی مشکل نہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ ہاں اگر ایک نمازی ہے اور دوسرا نمازی نہیں ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے اور اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو نماز پڑھانی چاہیے۔ ہم نے سنا ہے وطر 3 رکعت ایک قاعدے سے ہوتا ہے۔ جب 3 وطر اکٹھے پڑھے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ آپ مغرب کی مشابہت نہ پڑھیں۔ مغرب میں 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھتے ہیں، 3 وطر جب اکٹھے پڑھے جائیں گے تو ایک تشہد آخری بیٹھا جائے گا۔ جو لوگ یہ حدیث جانتے ہیں لیکن اپنے مولویوں کے فتووں کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، وہ بیچارے تشہد بیٹھ کے پھر اس حدیث پہ عمل کیسے کرتے ہیں؟ وہ دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کر کے رفعین کر لیتے ہیں اور پھر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ انہیں کو میٹھی میٹھی ہپ ہپ کوڑی کوڑی چھو چھو، جہاں حدیث میں رفعین آتی ہے وہاں کرتے نہیں ہو، جہاں آتی ہے وہاں کرتے۔ رکوع سے پہلے صحیح بخاری میں ہے یا نہیں؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد صحیح بخاری میں ہے یا نہیں؟ صحیح مسلم میں ہے، صحیح حدیث ہے، اس کی سند سلسلہ تو ذہب ہے، مانتے ہیں، لیکن چونکہ چیکے چنانچے چونکے مجبور ہے کسی اور کے ہاتھوں، جہاں نبی نے کی وہاں کرتے نہیں، اور جہاں حدیث میں آیا نہیں کولو ٹوچلا دیں دے ہو، جو آپ کا جی چاہے وہ کر لیں۔ اگر حدیث ماننی ہے تو پھر 3 وطر اکٹھے پڑھیں تو درمیان کا تشہد نہیں بیٹھنا بلکہ آخری تشہد میں بیٹھنا۔ لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے ناجائز تعلقات رکھے تو اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی، کیا اب ان کا شادی جائز ہے اور بچے حلالی ہیں؟ جو انہوں نے پہلے کیا وہ گناہ ہے، اللہ سے معافی مانگے۔ جب ان کا باقاعدہ نکاح ہو گیا شرعی حدود کے مطابق تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہے، لیکن جو پچھلا خطا ہوئی ہے اس سے معافی مانگے۔ داڑھی کو کالا یا سرخ رنگ دینا جائز ہے، اور داڑھی کا نیچے سے شیو کرنا یعنی اوپر گال سے بال لینا جائز ہے۔ داڑھی کو کالا رنگ لگانا جائز نہیں ہے، نہ داڑھی کو نہ سر کے بالوں کو کالا رنگ لگانا درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ وہ شخص جو سیاہ قباب لگاتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، ایک روایت کے یہ لفظ ہیں۔ اور داڑھی کو یہاں گالوں سے صاف کرنا یا نیچے سے خط بنانا، یہ دونوں طریقے سنت کے خلاف ہیں۔ بے نمازی کے لیے کیا حکم ہے؟ اسے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اہل جہنم جب جہنم میں ہوں گے، اہل جنت سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو ان کا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم بے نماز۔ تو بڑی خطرناک وادی کے اندر ہے جو شخص مستقل نماز کا تارک، اور جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے قرآن حدیث میں کیا آیا ہے؟ اگر وہ مستقل فجر کا تارک ہے تب بھی وہ بڑی خطرناک وادی میں ہے، کفر کی وادی میں ہے۔ اور اگر کبھی کبھار سویا رہ جاتا ہے تو جب وہ اٹھے اس وقت نماز ادا کرنا، قضا ادا کرنا، مستقل نہ چھوڑے۔ ایک شخص کی فجر کی نماز پہ آنکھ نہیں کھلی تو جب آنکھ کھلی ہے 6 بجے 7 بجے تو اس وقت وہ ادا کرنا۔
یہ معمول غلط ہے، اہل ایمان کا نہیں ہے کہ بندے نے چونکہ 8 بجے ڈیوٹی جانا ہے تو وہ 7:30 کا الارم لگائے اور ایک ہی دفعہ اٹھ کے فجر بھی ساتھ ہی پڑھ لے اور ڈیوٹی کا کام بھی ساتھ ہی ہو جائے۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص عرصے سے بے روزگار اور پریشان ہو تو اس کی وجہ کہ اس شخص کی کوئی غلطی یا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ ویسے بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے روزگار ہے تو اس کے لیے خاص تاکید ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کرے، فجر سے پہلے اٹھے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اور اپنے اللہ کے سامنے مانگے اور کثرت سے استغفار کرے۔ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ اس کے غم اور پریشانیوں کو دور کر دے گا، اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کو تصور بھی نہیں ہوگا۔ سائل کہتا ہے اہل حدیث اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ اہل حدیث اور اہل سنت ایک ہی بات ہے۔ قرآن و حدیث کو ماننے والوں کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے اور اہل سنت بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو اہل سنت مشہور اور معروف ہیں وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ اہل بدعت ہے، وہ اہل شرک ہے۔ میلاد کا جلوس نکالنے والے، عیسائیوں کے طرز عمل پر دین اسلام کا چولا چڑھانے والے، اسلام کے اندر نئی نئی بدعات کو داخل کرنے والے، وہ اہل سنت نہیں ہیں، وہ سنت کے تارک ہیں، وہ اہل بدعت ہے۔ نام انہوں نے لیبل لگایا ہوا ہے، اوپر دیسی گھی کا لیبل ہے، اندر ڈالڈا بھی نہیں، گریس بھری ہوئی ہے۔ امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا امام سورۃ فاتحہ ختم کرے تو مقتدی پھر بعد میں پڑھنا شروع کرے؟ امام جب سورۃ فاتحہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اب اس نے وقفہ دیا ہے تو اس وقفے میں مقتدی کو پڑھ لینی چاہیے، اور اگر کوئی امام صاحب سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں، وقفہ نہیں دے رہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ پھر اپنے دل میں اس کو پڑھ لو، اس کے ساتھ ساتھ پڑھ لو۔ کیا اہل حدیث لڑکی سے شادی کرنی چاہیے بہتر ہے یا بریلوی لڑکی سے شادی کر کے اس کو سلفی بنانا بہتر ہے؟ اور اگر وہ اہل حدیث نہ ہوئی تو چنگا بھلا یب پہ جانا، پھر بیٹھ کے رو گے مولوی صاحب بڑی کوشش کی تھی کہ یہ ٹھیک ہو جائے، یہ تو ٹھیک نہیں ہوئی، اب اولاد کو بھی اس نے خراب کر دیا۔ اگر کوئی عورت شرک اکبر کرتی ہے، واضح مشرکہ ہے، قبروں کا طواف کرتی ہے، قبروں پہ سجدے کرتی ہے، غیر اللہ کو پکارتی ہے، ان کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتی ہے، یہ شرک اکبر پر ہے۔ اس کے ساتھ مومن کا نکاح، مواحد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجیے۔ اکثر دیندار لوگوں کی اولاد برباد ہو جاتی ہے، اللہ ہم سب کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اس کے پیچھے مختلف اسباب میں سے بہت بڑا سبب بیوی کا ہوتا ہے کہ خود موحد ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن جب معاملہ رشتہ داری کا آتا ہے، جب معاملہ نکاح کا آتا ہے تو نکاح کے موقع پر وہ مجبور ہو جاتا ہے امی کے ہاتھ سے یا ابو کے ہاتھ سے، پھوپھی کے ہاتھ سے یا خالہ کے ہاتھ سے، یا کہیں آنکھ مٹکا ہو جاتا ہے۔ کسی بھی چکر میں وہ ایسی لڑکی سلیکٹ کرتا ہے جو دیندار نہیں ہے، جو موحدہ نہیں ہے۔ اب اس سے تو لڑ بھیڑ کے زندگی گزر جاتی ہے، کچھ اپنی منوائی، کچھ اس کی مانی، ٹھیک ہے، لیکن نسل پوری اس کی گود سے نکلے گی نا، دودھ تو اس کا پیے گی، تربیت گاہ تو پہلی گود اسی کی ہوگی، تو اولادوں کی بربادی میں بہت بڑا سبب بیوی۔ اس لیے شادی کرتے ہوئے تین کو سامنے رکھو، پٹھان کو پٹھان نہ ملے تو چلے گی، پنجابی کو پنجابن نہ ملے تو چلے گی، انڈین کو انڈین نہ ملے تو چلے گی، لیکن مواحد کو مواحدہ نہ ملے، آپ کی بربادی تو ہے ہی ہے، اگلی نسلوں کی بھی بربادی ہو۔ اس لیے اللہ سے ڈریے، شادی کے موقع پر سٹینڈ لیجئے، اگر ماں باپ کی مخالفت بھی کرنی پڑے اس مسئلے پہ کہ وہ پھوپھی کی بیٹی یا چچا کی بیٹی یا تایا کی بیٹی یا خالہ کی بیٹی یا ماموں کی بیٹی پہ زور دے، اور آپ جانتے ہو کہ وہ مشرکہ ہے، وہ بدعقیدہ ہے، وہ بے نماز ہے، تو وہاں پہ رک جائیے،
شادی آپ نے کرنی ہے، اسلام آپ کو حکم دے رہا ہے کہ مواحدہ اور مومنہ سلیکٹ کرو، تو ایسے موقع پر کسی کا زور اور زبردستی قبول نہ کیجئے، مواحدہ اور مومنہ سے شادی کیجئے، بھلے وہ شکل و صورت کی اچھی ہو یا نہ، دنیا کی ذات پات کے اعتبار سے وہ آپ کے ہم پلہ ہو یا نہ، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے میں آپ کے ذہن کے مطابق ہو، عقیدے کے مطابق ہو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اولاد محفوظ رہے گی، کیونکہ ایک مواحدہ کی گود سے پروان چلے گی۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جس پر اکثریت مار کھا جاتی ہے۔ ایک شخص آیا تھا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا میرا بیٹا بڑا گستاخ ہے، میری باتیں نہیں مانتا، میرے حقوق نہیں ادا کرتا۔ آپ نے کہا بلا کے لاؤ بیٹے، بلا کے لائے تو آپ نے درہ اٹھایا اسے مارنے کے لیے۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین پہلے میری گال بھی سن لو، پہلے میری بات تو سنیں، باپ کے میرے اوپر بہت حقوق ہے مانتا ہوں، کیا میرا بھی کوئی حق ہے باپ پہ؟ کہا ہاں۔ کیا؟ پہلا حق تو یہ ہے کہ نیک عورت سے نکاح کرے، تیری ماں سلیکٹ کرتے ہوئے نیک عورت سلیکٹ کرے۔ امیر المومنین اس نے ناچنے والی سے شادی کی، نیک عورت سلیکٹ نہیں کی۔ دوسرا اچھا نام رکھے، کہا میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا۔ تیسرا تجھے قرآن یاد کرائے۔ تیسرا کیا حق ہے؟ کیا یاد کرائے؟ جب بچہ ہمارا انگلش بولتا ہے ہمارا دل بڑا خوش ہوتا ہے، سورۃ فاتحہ اس کو آئے یا نہ آئے، قرآن کی طرف توجہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کی طرف توجہ کون سے بچے کی ہوگی جو اللہ نہ کرے آزمائش سے بچائے سب کو، کوئی اندھا کانا لنگڑا معذور ہو گیا تو اس کو کہیں گے نو مسیطے پا چھڑو، چلو قرآن پڑھے گا، دال روٹی سے چل دی رہے گی، کسی کو منگ کے تو نہیں کھانا پڑے گا، اس کو قرآن کی طرف ڈالتے ہیں۔ اور جو اچھا ذہین ہے، ایکسٹرا ذہین ہے، اس کے لیے دنیا کی تعلیمات کے سارے دروازے کھولتے۔ کہا امیر المومنین اس نے مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہیں کروائی۔ تو سیدنا امیر المومنین نے جو درہ اٹھایا ہوا تھا بچے کو مارنے کے لیے، وہ باپ کی کمر پہ مارا کہ اب تجھے رونا آتا ہے کہ میرے حق ادا نہیں کرتا، تو نے اس کے کون سے حق ادا کیا؟ تو پہلے اولاد کے حق ادا کیجئے، پھر یہ امید رکھیے کہ اللہ نے چاہا تو اولاد بھی ہمارے حق ادا کرے گی۔ ایک دوست کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گیا، وہاں ایک دوسرے نے آواز لگا دی 1 بار سورۃ فاتحہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں اور ثواب مردے کو بخش دیں، کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ جب تعزیت کرنے جائیں تو وہاں مردے کے لیے اچھے کلمات کہنا، ان کو صبر کی تلقین کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ درست ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں رواج چلتا ہے، جا کر بیٹھتے ہیں کلام بخشو جی، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم صل، ابھی وہ ہاتھ نیچے نہیں ہوتے، دوسرا آتا ہے کلام بخشو جی، وہ کلام، ادھر سگریٹ پکڑی ہوئی ہے کلام بخش رہا ہے، اس ہاتھ میں ہوکا پکڑا ہوا ہے کلام بخش رہا ہے۔ یہ بدعت، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے کہ آپ کچھ لوگ کھجوروں کی گٹھلیاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اس پہ آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میڈ ان انڈیا پاکستان۔ میلاد النبی بدعت ہے، اور بھی کئی اس طرح کی بدعتیں ہیں جس میں کروڑوں بچے، بوڑھے، جوان، مائیں، بہنیں منسلک ہیں۔ آخر ان لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ان کی اصلاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو عام کرنے سے ہوگی۔ جس حق کا آپ کو علم ہو چکا ہے اس کو لے کر گھروں میں بیٹھ کر سونا جائیے، لمبی چادریں لے کر اوڑھ کر لیٹنا جائیے، بلکہ اس توحید کے پیغام کو، نبی کی سنت کی اتباع کے پیغام کو عام کیجئے اور ان لوگوں کے سامنے دلائل رکھیے، پیار سے، محبت سے، چڑھاتے ہوئے نہیں، گالی دیتے ہوئے نہیں، طنز کرتے ہوئے نہیں، بلکہ درد کے ساتھ۔ داعی کی خاصیت یہ ہو کہ جب وہ پیغام دے رہا ہو تو سننے والے کو یہ احساس ہو کہ یار اس کو مجھ سے کوئی محبت ہے، یہ نہیں کہ اس کو آپ تیر لگائیں اور تانے دیں اور گالیاں دیں اور طنز کریں، نہیں، درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیارے بھائی آپ اتنی محنت بھی کر رہے ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کر رہے ہو، آپ کے اس عمل کا قیامت کے دن فائدہ نہیں ہوگا، تو اس طرح پیار اور محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیے۔ زندگی کے کسی دور میں نماز قضا ہوگی، اب ان کو کیسے پڑھنا چاہیے؟
جن کی نمازیں قضا ہوگی اللہ نے ان کو توفیق دی، وہ توبہ طائب ہوئے اور نمازیں شروع کر دی، یہ توبہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ قضائے عمری کا شریعت میں صحیح احادیث سے کوئی تصور نہیں ملتا۔ جہیز حرام ہے یا حلال؟ جہیز ہندوؤں کی رسم ہے، جہیز ہندوؤں کی رسم ہے۔ مسلمان لڑکی کے باپ پر اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت کرنا، اچھی جگہ اس کا نکاح کر دینا، یہی ذمہ داری ہے۔ باقی جہیز کا سارا معاملہ، گھر کا ساز و سامان، وہ لڑکی کے ذمہ نہیں ہے بلکہ لڑکے کے ذمہ ہے۔ جو آدمی فاتحہ خوانی کرتا ہے یا قل یا 40واں کرتا ہے، فاتحہ خوانی ہو یا قل ہو یا 40واں ہو یا 10واں 30واں ہو، یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان رسمیں ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دلیل جٹاکی موٹی سی دوں جو آپ کی عقل میں آ جائے، 3، 7واں 9واں 10واں 40واں قول برسی کرنے والوں سے پوچھو مولانا صاحب 3 کی عربی کیا ہے، 7ویں کی عربی کیا ہے، 9ویں کی عربی کیا ہے، 40ویں کی عربی کیا ہے۔ اگر یہ اللہ کے نبی نے بنائی ہوتی، شریعت اسلامیہ میں ہوتی، نبی نے ہمیں بتائی ہوتی، تو اس کا اصل نام تو عربی میں کچھ ہوگا نا، پنجابی میں جو مرضی نام رکھ لو، لیکن یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان رسمیں ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، رفعین کرتے ہیں، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں مکھیاں مار رہے ہیں۔ جو نماز کا مذاق اڑائے اس کا کیا گناہ ہے؟ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا، دین اسلام کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ دین اسلام کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے، کوئی پردے کا مذاق اڑائے، کوئی رفعین کا مذاق اڑائے، یہ کفر ہے۔ یہ انسان کو خطرناک ترین وادی میں لے جاتا ہے۔ تو زندگی میں کبھی بھی دین اسلام کے کسی مسئلے کا مذاق نہ اڑائیے۔ یاد رکھیے، ایک شخص دین اسلام کے کسی مسئلے پر عمل نہیں کرتا، یہ گناہ گار ہے۔ ایک داڑھی نہیں رکھتا، شیو کرتا، یہ گناہ گار ہے۔ ایک عورت پردہ نہیں کرتی، وہ گناہ گار ہے۔ لیکن جو پردے پہ طنز کرے، جو داڑھی پہ طنز کرے، جو سنت رسول پہ طنز کرے، اس کا مذاق اڑائے، تو یہ مذاق اڑانا اس کو وادی کفر تک لے جاتا ہے۔ جیسے تبوک کے سفر کا واقعہ آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے اور انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ بڑے پیٹو، بزدل، باتونی۔ تو ایک نوجوان نے کہا اللہ کے دشمن، میں تیری خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کے پاس آئے تو جبرائیل پہلے ہی آگے تھے، اور قرآن نے کیا کہا؟ اگر ان سے آپ پوچھے تو یہ کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو کھیل رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، بغل گزاری کر رہے تھے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی آیات سے تم مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم۔ اب مذاق، اب معذرت پیش نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے۔ تو شریعت اسلامیہ کی کسی چیز کا مذاق آپ کو وادی کفر تک لے جا سکتا ہے۔ ایک سنت پہ عمل نہ کرنا گناہ ہے، اور اس سنت کا مذاق اڑانا ہو سکتا ہے ایمان ہی انسان کے پلے میں نہ رہے۔ اور جو کہتا ہے کہ آپ مکھیاں مارتے ہو یا مکھیاں اڑاتے ہو، انہیں کو ایک دفعہ تو آپ بھی مارتے ہو نا، آغاز کرتے ہوئے تو آپ بھی اڑاتے ہو، اس وقت آپ کیوں اڑاتے ہو؟ اگر وہ اس وقت مکھیاں نہیں ہے تو بعد میں مکھیاں کیسے بنی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی سلام دیتا ہے، دوسرا آدمی اس کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جی جو اسلام کا کہ کسی عمل کا، وہ سلام کا مذاق ہو یا کسی اور عمل کا، یہ اس کو ضرور خطرناک ترین وادی میں لے جاتا ہے۔